السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈکشنری آف سورہ یاسین میں آج ایک نئے لفظ خصیم ان کو انشاءاللہ ہم سٹڈی کریں گے۔ یہ لفظ اس کا جو حروف اصلی ہیں خا، صاد اور میم، اس سے ڈیرائیو ہوا ہے۔ اس سے یعنی خا، صاد اور میم سے جو لفظ بنتا ہے وہ خصم ہوتا ہے۔ خصم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کنارہ، اور خاص طور پہ یہ لفظ اس وقت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں کہ جب کسی بوری کو اس کو ایک کونے سے پکڑ کر جب کھینچا جاتا ہے، جب گھسیٹا جاتا ہے، تو وہاں پہ استعمال ہوتا ہے ایک لفظ خصیم یا خصم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اسی معنی کی وجہ سے کہ بوری کو ایک کونے سے پکڑ کر گھسیٹے جانے کی مناسبت کی وجہ سے مخاصمت کا جو لفظ ہے وہ ایک دوسرے کو کناروں سے پکڑ کر گھسیٹنے یعنی جھگڑا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا خصیمون یا اس کی فیملی کے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کا استعمال اس مناسبت کی وجہ سے اس معنی میں ہوتا ہے جب انسان جھگڑا کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو اردو زبان میں بھی اس فیملی کے دو الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جن کی اردو ادب کافی مضبوط ہوتا ہے اور جن کی اردو ویکیبلری بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ ایک لفظ مخاصمت استعمال ہوتا ہے، ہماری فلاں کے ساتھ کوئی مخاصمت نہیں ہے، یعنی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یا فلاں ہمارا مخاصم نہیں ہے یا ہم اس کے مخاصم نہیں ہیں، یعنی ہمارا اسے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اردو زبان میں بھی اس کے قدرے دو لفظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس معنی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے اس لفظ کو سمجھنا۔ خصمن یا خصامن کا معنی ہے جھگڑا کرنا، اسی سے بنا ہے خصیمن، یعنی جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں فاعل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے یہ۔ سو خصیم کا معنی صرف جھگڑا کرنا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ جھگڑنے والا، جھگڑالو انسان، جو اکثر جس کی نیچر میں ہے کوئی جھگڑتا رہتا ہے، سخت جھگڑالو قسم کا، جس کا شیوا ہی جھگڑا کرنا اور لڑائی کرنا ہے، اس کو خصیم کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا اب اس لفظ کو سورہ یاسین میں جا کر سٹڈی کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں یہ لفظ دو جگہ پر اس لفظ کی فیملی کا جو روٹ لیٹر ہے وہ استعمال ہوئی ہیں۔ ایک ورس نمبر 77 میں استعمال ہوا ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ اولم یر الانسان، کیا آپ انسان کو دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا، مگر یہ نطفہ سے پیدا شدہ انسان جھگڑا بہت کرتا ہے، بڑا جھگڑالو ہے یہ۔ اور دوسرا یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے سورہ یاسین ہی میں، سورہ یاسین کے علاوہ تو بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں اس کی فیملی کے الفاظ استعمال جا بجا ہوئی ہیں۔ سورہ یاسین ورس نمبر 48 میں استعمال ہوتا ہے کہ ما ينظرون الا صیحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون۔ لہذا اس فیملی کے دو الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں سورہ یاسین میں، خصیمن اور یخصمون، دونوں کا معنی جھگڑا کرنا کا ہے۔ خصیمن کا لفظ سورہ یاسین کے علاوہ قرآن مجید میں دیگر مواقع پر بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ نحل میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین۔ فاذا یہاں حیرت کے معنوں میں آتا ہے کہ حیرت ہے اور استعجاب ہے کہ وہ جو نطفہ سے پیدا ہوا ہے وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہاں پر بھی یہی الفاظ استعمال ہوئی ہیں، اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوئی ہیں کہ اولم یر الانسان، انسان کو نظر نہیں آتا، وہ دیکھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے کہ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کی پیدائش اور اس کی خلقت تو نطفہ سے کی ہے، فاذا هو خصیم مبین، پھر بھی جھگڑا کرتا ہے۔ عمومی طور پہ آپ دیکھیں نا، کسی بھی معاشرے میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا اور تکرار کرنا یہ ایک عجیب اور ایک گھٹیا قسم کا فعل ہوتا ہے، مگر انسان کے جھگڑالو ہونے میں دو باتیں بہت عجیب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان جب جھگڑا کرتا ہے تو اپنے وقار اور عزت کو بحال رکھنے کے لیے اور ان کو قائم رکھنے کے لیے کرتا ہوتا ہے، یعنی اپنے نام و نمود کی نمائش کے لیے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جھگڑا کرتا ہے۔ عجیب بات یہ اس لیے ہے چونکہ جیسا کہ میں نے کہا فَإِذَا کا لفظ خود اس تعجب کا اظہار کر رہا ہے۔ پہلی عجیب بات اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تو نطفے سے بنائے، تیرا کیا نام و نمود، تو نطفے سے کی نطفے کی پیدائش ہے، جس کو ایک اور جگہ قرآن مجید کہتا ہے ماء مہین، ایک ذلیل، ایک حقیر اور ایک پست پانی سے پیدا کیا گیا تو جس کی پیدائش میں پانی کا ایک ایسا قطرہ ہو جو نجس بھی ہے، جو حقیر بھی ہے، جو نطفہ ہے، جو پست ہے،
اس نطفے سے اٹھنے والا اپنے نام و نمود کی نمائش کے لیے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جھگڑا کرتا ہے تو قرآن تعجب کرتا ہے، تعجب ہے اس شخص کے اوپر، اس کی بنیاد دیکھو اور اس کے کرتوت اور اعمال دیکھو۔ لہذا یہ جھگڑا اس کا دو وجہ سے عجیب ہے۔ پہلا اس کی خلقت کی وجہ سے، کہ اس کی تخلیق کیسی اور اس کے اعمال کیسے، اس کے افعال کیسے، اس کے کرتوت کیسے ہیں، اور دوسرا جس وجہ سے یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کہ یہ انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو خلق کس چیز سے کیا، اور قرآن خود بتا دیتا ہے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ۔ بھولنا مت، اس قطرے کو ذہن میں رکھنا، اس قطرہ آب کو ذہن میں رکھنا جو تیری پیدائش کی وجہ اور سبب بنا ہے، پھر ان مراحل کو رکھنا، ذہن میں رکھنا جن مراحل سے ہو کر تم یہاں تک پہنچے، اور پھر آج تمہارے جسم میں زور، طاقت، اور پھر تمہارے اندر چستی اور چالاکی آئی ہوئی اور عیاری اور مکاری آ گئی ہے۔ فائزہ و خصیم و مبین، اب تو جھگڑتا ہے، اپنی بنیاد اور اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے۔ دوسری عجیب بات یہاں جو انسان کے جھگڑالو ہونے کے حوالے سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، بلکہ انسان کی خدا کے ساتھ مخاصمت واقع ہو گئی اور خدا کے ساتھ جھگڑا واقع ہو گیا ہے، اور حقیقتاً یہ خدا کے ساتھ جھگڑا کرنا اور خدا کے ساتھ انسان کا مخاصم، یعنی انسان بامقابلہ خدا ہے کیا، لیکن انسان ورسز خدا ہو کے انسان بامقابلہ رب آ جاتا ہے، اور پھر صرف آتا نہیں ہے بلکہ کیا کرتا ہے، جھگڑا کر بیٹھتا ہے۔ سورہ یاسین میں اسی جھگڑے کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اولم یر الانسان، انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا اور پھر نطفے سے پیدا کیا، ان دونوں چیزوں کو سوچ لیتا، لیکن ان دونوں چیزوں کے باوجود پھر ہم سے جھگڑا کرتا ہے، اور پھر کرتا کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمیں مثالیں دیتا ہے، اپنی خلقت بھول گیا کہ ہم اس کو کس نے بنایا اور کس چیز سے بنایا، اس کو بھول کے اب آگے جا کے ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور کہتا کیا ہے، میں یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، خاک ہو جائیں گی، تو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ خدا کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھتا ہے۔ یہ ماء مہین یعنی پست حقیر پانی سے پیدا ہونے والا خصیم و مبین کی منزل پہ آ گیا ہے۔ اسی لیے اس کا یہ جو پہلو ہے یہ بڑا عجیب ہے، یہ انسان کا بڑا عجیب پہلو ہے۔ اچھا، اس ضمن میں ایک اور بات جو خاص طور پہ مجھے اور آپ کو اس لفظ خصیم کو، یا ایک اور جگہ بھی وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ جو انسان ہے یہ سخت جھگڑا کرنے والا واقعہ ہوا ہے۔ انسان کا غرور اور تکبر اس حد تک ہے کہ وہ اپنے خالق سے دشمنی اور خصومت اور جھگڑا کرتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں غرور اور تکبر کا یہ لیول ہے انسان کا کہ جو اپنے خالق کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی قدرت کے مالک رب کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اب یہ ایک انسان کے مقابلے میں کیا کیا نہیں کرے گا بھلا۔ لہٰذا جب بھی انسان سے آپ کے ذہن میں کوئی توقع آتی ہے، مجھے ایک بات اپنے آپ کو سمجھا لینی ہے قرآن مجید سے، کہ جب بھی مجھے کسی انسان سے توقع ہو، کوئی بھی کسی قسم کی توقع ہو اور امید ہو، تو اس امید اور اس توقع کو رکھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ انسان اپنے خالق کے ساتھ کیا رویہ اختیار نہیں کرتا، لہٰذا میرے ساتھ بھی کس حد تک جا سکتا ہے۔ جو شخص بھی اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ کبھی انسانوں سے ڈسا نہیں جاتا، وہ کبھی انسانوں سے مایوس نہیں ہوتا، چونکہ اس سے معلوم ہے کہ یہ انسان میرا تو محتاج نہیں ہے، یہ جس کا محتاج ہے، جس نے اس کو سانس دی، جس نے اس کو زندگی دی، جس نے اس کو طاقت گویائی دی، جس نے اس کے جسم میں طرح طرح کی طاقتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ اس کا نہیں بنتا، یہ اس سے جھگڑتا ہے، یہ اس کی نہیں مانتا، یہ اس کے احسان کو بھول جاتا ہے، یہ اس کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ آپ ذرا سارے یہی عناوین اپنے حوالے سے سوچیں، کیا یہ مجھے فراموش نہیں کرے گا؟ کیا یہ میرے احسان کو نہیں بھولے گا؟ کیا یہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا؟ جب اس کا من نہیں مانے گا تو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کیا میرے مقابلے میں نہیں آئے گا جو اپنے خالق کے مقابلے میں آ جاتا ہے؟ لہٰذا یہ بات ہم نے یہاں سے سیکھنی ہے، سورہ یاسین کے الفاظ سے سیکھنی ہے کہ انسان فطرتاً، بلکہ یہاں اگر میں ایک سوال کی صورت میں اس بات کو ذہن میں رکھوں کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ معاشرے میں کتنی مرتبہ اس طرح کی ایگزامپلز آئی ہیں کہ خدا نخواستہ معاشرے میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور لوگ بھاگ پڑتے ہیں
کہ جا کر وہ جو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ موٹر سائیکل سے گرا ہے یا اس کی گاڑی لگی ہے اور وہ اندر تڑپ رہا ہے اور خون اس کا بہہ رہا ہے، تو لوگ تڑپ جاتے ہیں اور بھاگ پڑتے ہیں کہ جا کر کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کی جائے اور اس کو اٹھایا جائے. اور بعض اوقات تو انسان دوسروں کی خاطر یوں پگھل جاتا ہے اور اس قدر رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے کہ ان کی بہتری کی خاطر، ان کی جان بچانے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دیتا ہے اور اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے. تو ایک طرف انسان کا یہ پہلو ہے کہ وہ انسانوں کی بہتری کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہوتا ہے، اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتا ہے اور ان کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی جان مال آبرو کی تحفظ کے لیے کچھ بھی کر بیٹھتا ہے. ایک طرف یہ انسان، دوسری طرف یہی انسان نہ صرف انسان میں، معاشرے میں موجود انسانوں سے لڑ جھگڑ رہا ہے بلکہ خدا کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے ہوئے نظر آتا ہے. تو یہ خصیم و مبین کب بنتا ہے؟ یہ جو دوسروں کا درد رکھنے والا صاحب درد انسان خصیم و مبین کب بنتا ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ وہی انسان ہے جو دوسروں کے لیے پگھلتا ہے تو اس سے زیادہ اشرف کوئی نہیں ہوتا، یہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. مگر یہی انسان خصیم و مبین تب بنتا ہے کہ اگر اس کو وحی کی روشنی کے بغیر علی حال ہی رہنے دیا جائے، اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. اللہ نے ہماری فطرت کے اندر جو چیزیں رکھی تھیں ان کے ریمائنڈرز کے طور پر وحی کو بھیجا ہے. اس لیے ایک رسول باطنی ہے، ایک رسول ظاہری ہے. رسول باطنی ہمارے اندر کی فطرت ہے، ہماری عقل ہے، اور رسول ظاہری وہ جس کے اوپر وحی آتی ہے. سو وحی کے یہ دو چیپٹرز ہو جاتے ہیں. لہذا اگر انسان کو وحی کی روشنی کے بغیر اور وحی کی گائیڈنس کے بغیر، فطرت سلیمہ کے گائیڈنس کے بغیر اللہ حال ہی چھوڑ دیا جائے، یوں کہوں غیر تربیت یافتہ چھوڑ دیا جائے، جب غیر تربیت یافتہ وہ ہو جاتا ہے، جب وحی کو نہیں مانتا، جب فطرت کو نہیں مان رہا ہوتا، ان دونوں رستے سے ہٹ جاتا ہے، تو اس موقع پر یہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا نظر آئے گا. لہٰذا اس انسان کی تربیت ضروری ہے. لہٰذا انسان تب جھگڑا کرتا ہے، تب خصیم و مبین ہوتا ہے جب وہ انسٹرکشنز کو بھول بیٹھتا ہے کہ جو اللہ نے اس کی فطرت کے اندر ڈالی تھیں، اور پھر ان فطرت کی آوازوں کو جلا بخشنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے اور انسان کے وجود کے اندر ان کو طاقتور بنانے کے لیے پھر رسول ظاہری کے ذریعے وہ وحی کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں تاکہ یہ وحی کے راستے پر برقرار رہے اور فطرت کے راستے پر برقرار رہے. لہذا آج سورہ یاسین کے اس بوسٹر کے اندر اور دا ڈکشنری آف سورہ یاسین کے اس بوسٹر کے اندر ہم نے جو لفظ سیکھا ہے وہ خصیمون ہے، جس کے لیے کبھی قرآن مجید میں خصیمون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی یختصمون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی خصامون کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کبھی خصیمون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. معنی ایک ہی ہے، جھگڑا کرنے والا اور بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا. اور ایک ہی مخلوق ہے جس کے بارے میں یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور وہ انسان ہے. سو انسان یہ جھگڑا تب کرتا ہے جب اس کی تربیت کی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، جب اس کی فطرت کی آواز دب جاتی ہے، جب وہ وحی کے راستے سے دور چلا جاتا ہے. ان ساری چیزوں سے آج ہم نے یہ سیکھا کہ انسان اپنی تربیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، فطرت کی آواز کو اپنے ذہن تک اور اپنی سماعتوں تک آنے دے، اور وحی کی رہنمائی میں جب چلتا ہے تو پھر یہ انسان خصیم و مبین نہیں بنتا بلکہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. دعائے خالق کائنات ہمیں ہدایت کے بتلائے گئے سچے رستوں پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ان ہدایت کے میناروں پر باقی رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.